فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن يسير الرياء شرك أو كما قال محبت اور پیار سے پڑھے اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ معاشرے میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں ہیں وہاں ایک خرابی یہ ہے کہ ہم ریاکاری بہت کرتے ہیں، دکھلاوا زیادہ ہے، بناوٹ زیادہ ہے۔ ریاکاری کا دوسرا نام اداکاری بھی ہے۔ اداکاری زیادہ دیر تک نہیں چلتی، کچھ عرصے کے لیے چل جاتی ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ معیشت سے لے کر معاشرت تک اور شادی سے لے کر جنازے تک ہماری ساری زندگی ریاکاری سے عبارت ہے۔ لڑکے والے لڑکی کے گھر آتے ہیں، لڑکی وہ نہیں ہوتی جو گھر والے بتاتے ہیں۔ اس کی خوبیاں، اس کے اوصاف، اس کے محاسن اتنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ سننے والے حیران ہو جاتے ہیں۔ تے لڑکے والے ہاں گڈی رینٹ تے آندی ہوندی ہے تے آہنے جی اپنی مکان کرائے تے ہونا ہے تے انہاں کی بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کہ اپنا ہے مکان۔ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ تصنع ہے، یہ بناوٹ ہے، اور بناوٹ زیادہ دیر اور زیادہ عرصہ تک نہیں چلتی۔ حقیقی زندگی چلتی ہے، جینین زندگی چلتی ہے۔ ہاں گرامی قدر احباب، اخلاص ضروری ہے۔ بیوی سارے کام وقت پہ کرے، کھانا ٹائم پہ بنائے، کم کاج کرے، پانڈے ٹائم نال دھوے، پوچا ٹائم نال لاوے، لیکن اگر خاوند کو شک پڑ جائے کہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی ہے تو گھر نہیں چل سکتا۔ اور خاوند بیوی کو گھمانے پھرانے بھی لے جائے، اس کو خرچہ بھی دے، اس کا خیال بھی رکھے، لیکن بیوی کو اگر شک پڑ جائے کہ میرے سوا کئی اور بھی آنکھیں ملی ہوئی ہیں تو گھر نہیں چل سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اخلاص کے بغیر اگر گھر نہیں چل سکتا تو دین کیسے چل سکتا؟ دین کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے۔ اور میرا جہاں تک اپنا خیال ہے، میرا نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ صرف دین میں ہی اخلاص ضروری نہیں ہے، ہر کام میں مخلص ہونا ضروری ہے۔ سرکاری ملازم جب تک اپنی ملازمت سے مخلص نہیں، اس کی ملازمت آگے نہیں چل سکتی۔ امام اپنے مقتدیوں کے ساتھ، خطیب اپنے مقتدیوں کے ساتھ مخلص ہو جائے، استاد شاگردوں کے ساتھ مخلص ہو جائے، پیر مرید کے ساتھ مخلص ہو جائے، حکمران اپنی رعایا کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دکاندار اپنے گاہکوں کے ساتھ مخلص ہو جائے، یقین کریں معاشرے میں بہار آ جائے گی اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اخلاص ضروری ہے، اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے الناس کلہم موتا الا العلماء، انسان سارے مر چکے ہیں صرف وہ زندہ ہیں جو علم والے ہیں۔ والعلماء کلہم نیام، علماء ہے زندہ لیکن سوئے ہوئے ہیں، الا العاملون، مگر جاگنے والے وہ ہیں جو علم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہاں الناس کلہم موتا الا العلماء والعلماء کلہم نیام الا العاملون، علماء ہے تے جاگدے نے پر ستے نے، اور
جاگدے ہونے جڑے عمل والے نے، والعاملون کلہم فی خسران، اور عمل کرن والے سارے خسران دے اندر نے، الا المخلصین، مگر جڑے مخلص لوگ نے او ٹھیک نے، والعلماء کلہم نیام الا العاملون، والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین۔ میاں صاحب کہنے رات پوے تے بے دردانو اے نیند پیاری آوے، تے درد مدانو یاد سجن دی اے ستیاں جگاوے۔ سارے جو مخلص لوگ ہیں وہ خسران میں ہیں، والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، مخلص لوگ خطرے میں ہیں لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ بچے ہوئے۔ گرامی قدر احباب، اخلاص ضروری ہے، مخلص ہو جانا یہ ضروری ہے۔ ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگوں نے فتوح الشام میں لکھا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی اور مسلمان علاقے فتح کرتے کرتے قادسیہ کے میدانوں تک آ گئے، اور قادسیہ کے میدانوں میں ایک گھمسان کا رن پڑا، اور ایک ریاست مسلمانوں نے فتح کی، اور پتہ چلا کہ اس ریاست کا جو بادشاہ ہے اس کا تاج بڑا قیمتی ہے۔ بادشاہوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، ان کے لباس قیمتی، ان کے جوتے قیمتی، ان کی سواریاں قیمتی۔ 6-7 مہینے ہو گئے ایک کڑی نہ رولا پہ ایسا نے ملک وچ، ایک کڑی، چینل لاؤ تے کڑی، اخبار پڑھو تے کڑی، کڑی میرے کول بھی ہے، کڑی تساں کول بھی ہے، پین میرے پاس بھی ہوگا، آپ کے پاس بھی ہیں، یہ کف لنکس آپ کے پاس بھی ہوں گے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، لیکن وہ کف لنکس اور وہ گھڑی اور وہ پین عام نہیں ہے، وہ بادشاہ کا ہے، اس واسطے رولا پہ ہے۔ بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کی، بادشاہوں کی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں۔ بادشاہ کا تاج بڑا قیمتی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قافلے کے سپہ سالار تھے، انہیں پتہ چلا کہ بادشاہ کا تاج بڑا قیمتی ہے۔ آپ نے علاقہ فتح کرنے کے بعد تمام فوجیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا تاج دا خیال رکھو، کدھرے گم نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، مسلمانوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، بڑا قیمتی ہے۔ ہاں گرامی قدر احباب، علاقہ فتح ہو گیا اور ریاست ساری فتح ہونے تو بعد آپ نے کچھ فوجیاں دی ڈیوٹی لائی کہ تاج تلاش کرنا ہے، مفید ساڑھے واسطی فائدہ مند ہے، مسلمانوں فائدہ دے گا، لیکن ریتلا علاقہ، ریگستانی علاقہ، تاج کدھرے گم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے بڑا ڈھونڈیا پر تاج نہ ملیا۔ شام دا سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنا بھی قیمتی نہیں، جاؤ تسی جا کے اپنے خیمیاں آرام کرو، میں اپنے خیمے جا کے آرام کرن لگا، ہے قیمتی لیکن اگر نہ بھی ملیا تو کوئی گل نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ فتح بہت بڑی نعمت ہے جڑی اللہ نے حضور دا صدقہ سانو عطا فرمائیے۔ گرامی قدر احباب، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے خیمے دے اندر آئے اور باقی صحابہ اپنے خیمیاں دے اندر چلیں گئے، اور رات پہ گئی، رات دا ادھا پیر اگے ادھا پیر پیچھے۔ صاحب فتوح الشام فرماندے ہیں کہ ایک بندہ خیمے دے دروازے دے سامنے آیا اور آ کے سعد بن ابی وقاص نو آواز لائی کہ اگر جاگ دے ہوتے اندر آ جاواں، اور اگر نہیں تو صبح ملاقات ہو جائے گی۔ آپ نے آواز لائی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، انہیں چادر نہیں ہوئی۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے انہیں چادر لائی، او دے چہرے تے نقاب، اور انہیں او تاج آپ دیاں قدمہ جو رکھ چھوڑیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے جدوں انہیں چادر اتاری تے میں ویکھیا او دے کپڑے تے پیوند لگے ہوئے سن۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر داغ نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر داغ نہیں ہوتے۔ انہیں چادر اتاری تے 2-4 پیوند حضرت سعد بن ابی وقاص نے دے کپڑیاں تے میں کہ انہیں آپ دے قدمہ دے اندر تاج رکھ کے فرمایا
اے او تاج جدے بارے تسا ساڑی ڈیوٹی لائی سی اور پورا دن تلاش کرن تو بعد نہیں ملیا میں تاج لے آیا. آپ نے فرمایا تینوں کیویں ملیا؟ دا میں گھوڑے تے بہ کے جا رہا سا اور گھوڑے دیاں سماں نال کوئی چیز ٹکرائی، مینوں آواز آئی تے مینوں چمکدار چیز نظر آئی، میں ویکھیا تے بادشاہ دا تاج اے میں لے آیا. آپ نے فرمایا بڑی مہربانی، تاج تو لے آیا ہے لیکن تینوں پتہ تو غریب ہے، تو چادر اتاری ہے، تیرے کپڑیاں تے میں پیون ویکھے نے، اگر اے تو تاج اپنے کول رکھ لیندا تے تیرا کم بن جاوے. یار وہ کہندا جناب بڑا غریباں، 12 میرے بچے، میں جہاد کرن دی غرض نال تواڈے نال چلیا. صبح دا کھانا موجود سی، شام دا میرے گھر کھانا نہیں سی. ایک دوست نو میں کال کیتی، ایک دوست نو بلایا اور بلا کے آکھیا تو میرے بچیاں نو قرض دے دیں تاکہ انہاں دا گزارا ہو جائے. کوئی گل نہیں، اللہ مہربانی کرے گا، گزارا چل گیا ہوئے گا. ایک گل کر کے تاج رکھ کے وہ چلیا. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دا دامن نپ لیا. آپ نے فرمایا اوے تاج دین والے ہو، اپنا چہرہ تے وکھاؤ کہ تو کون ہے، تیرا تعارف میں کراں. میں تینوں ویکھنا چاہنا تو بندہ کون ہے جتنا جڑا باوجود غربت دے تاج اتنا قیمتی میرے حوالے کر کے پیا جانا ہے. اگر تو چھپا کے رکھ لویں یار، تو مخفی کر لویں یار، کوئی نہیں سی جانن والا. انہیں آکھیا جناب اے سارا کم میں خدا دی رضا وستی کیتا ہے، مصطفیٰ دی رضا وستی کیتا ہے، امانتداری نال کیتا ہے، دیانتداری نال کیتا ہے. میں اپنا چہرہ توانوں وکھا کے تواڈے کول انعام تے نہیں لینا، میں شاباش تے نہیں لینی. اگر تساں مینوں انعام نہ دتا تے کوئی گل نہیں، تساں میرا نا جانیا کوئی گل نہیں، نہ جانیا کوئی گل نہیں. میں جس ذات وستی کیتا ہے وہ خدا بھی جاندا ہے، او دا مصطفیٰ بھی جاندا ہے. میں جس ذات وستی یہ کم کیتا ہے او خدا بھی جاندہ ہے، اس کا مصطفیٰ بھی جاندہ ہے. اور اللہ دے نبی میرے نام تمہیں واقف نے، میرے باپ دے نام تمہیں واقف نے، میرے خاندان اور قبیلے دے نام تمہیں واقف نے. لہذا عرض کرن دا مطلب ہے وے مخلص ہو جائیے. حضرت سعد بن نبی وقاص فرمانے نے ساری زندگی میں گزاری، مینوں اس دیاں یہی گلاں بار بار میرے کناں تے گونج دیاں رہیاں. انہیں آکھے اسی میرا نام خدا بھی جاندہ ہے، مصطفیٰ بھی جاندے نے. امام غزالی فرماندے نے الناس کلہم موتا الا العلماء، سارے انسان مردے نے اور علماء زندہ نے، ہے زندہ نے پر ستے نے، اور علماء سارے ہے زندہ نے پر ستے نے. والعلماء کلہم والعلماء کلہم والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین. شیطان نے بھی اللہ نے جنت چبار کڑیا، شیطان نے بھی یہی آکھیا مولا لأقعدن لہم صراطک المستقیم. سونیا مینوں کڈدا تے پیائیں لیکن میرا تیرے نال وعدہ ہے میں تیرے بندیاں نو پٹڑی لان وچ کوئی کمی نہیں چھوڑاں گا. میں انہاں دے رستے تے بہ جاواں گا، انہاں نو دائیں تو بھٹکاواں گا، انہاں نو بائیں تو بھٹکاواں گا. میں پچھوں آ کے بھی حملے کراں گا، اگوں آ کے بھی حملے کراں گا. لأقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اے 4 سمتاں شیطان نے بیان کی تیاں. من بین ایدیہم سامنے، ومن خلفہم پیچھے، وعن ایمانہم دائیں تو، وعن شمائلہم بائیں تو، ولا تجد اکثرہم شاکرین. اگے شیطان کہنے لگا مولا مینوں جنت تو تے باہر پیا کڑنا ہے لیکن میں بھی تیرے نال وعدہ کر کے جلیاں کہ تیرے بندیاں نو میں پٹڑی تو لاواں گا. مولا میں چاروں طرفوں آ کے انہاں تے حملے کراں گا لیکن اگوں آپے کہندا ہے الا عبادک منہم المخلصین. ٹھنڈے بولے ہو سبحان اللہ. الا عبادک منہم المخلصین. پر تیرے جڑے مخلص بندے ہون گے انہاں تے میرا دا نہیں چلے گا. تیرے جڑے مخلص بندے ہون گے انہاں تے میرا
فریب نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندیاں تے میرا دھوکہ نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندے تردے جامن گے الا عبادک منہم المخلصین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرکار دے غلام نے جڑے پورا پورا دن میرے آقا کریم دی بارگاہ بیٹھے رہندن کہ سرکار کوئی گل منہ بولن تے میں کدھرے کم نہ چلا جاواں رہ نہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار دے وصال تو بعد ایک دن منبر تے آئے، صحابہ کرام نال مسجد نبی بھری ہوئی اور آپ کھڑے ہوئے اور حضور دا ایک فرمان بیان کرنا شروع کیتا اور کہندے قال رسول اللہ، ایک گل جوں ہی آکھی بے ہوش ہو کے گر گئے، لوگاں نے تلیاں ملیاں منہ پانی پایا، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر کہندے قال رسول اللہ، پھر بے ہوش ہوئے، پھر تیسری واری صحابہ کرام نے ہاتھ پیر دیاں تلیاں ملیاں پانی پلایا، پھر اٹھ کے بہ گئے، چوتھی واری جا کے اپنا جسم سنبھالیا اور اے حدیث پاک بیان کی تھی جڑی میں حدیث پاک آپ بھائیاں نوں سنانا چاہنا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن مدینے دے تاجدار نے فرمایا کہ قیامت دے میدان دے اندر تین بندے آن گے، ایک قاری آئے گا، ایک سخی آئے گا، ایک شہید آئے گا، اور تنہ دے تنہ نو اللہ دوزخ دے اندر پائے گا۔ قاری آئے گا، اللہ کریم آکھے گا قاری کے لے کے آیا ہے، قاری کہے گا مولا میں قرآن دے تحفے لے کے آیا، میں ساری زندگی قرآن پڑھیا بھی ہے تو قرآن پڑھایا بھی ہے، مولا میں تیرے قرآن دیاں لفظاں نو سدھا کرایا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا تیرے جھوٹ کدرے ہور چل سکتے نے، میری دربار بھی تیرا جھوٹ نہیں چل سکتا، میں نو دل دی گل دس قرآن کیوں پڑھے آئی، قرآن کیوں پڑھے آئی؟ وہ آکھے گا مولا میں قرآن تیری رضا واسطی پڑھے۔ اللہ کریم فرمائے گا جھوٹ پہ بولنا ہے، تو قرآن تا پڑھے اسی کی لوگ میرے نام دے نعرے مارن، لوگ میں نو قاری آکن، لوگ میں نو حافظ آکن، اور اس طالب علم بڑھن، او میرے ہاتھ چمن، میری بلے بلے ہوئے میرے نعرے لگن۔ قاری کہے گا مولا غلط یہی ہے میں اس سے واسطی قرآن پڑھیا سی، آواز آئے گی چل پھر پڑھے آئی تے جو چاہیدہ سی آج دنیا دے اندر مل گیا ہی، تو قاری بھی بنے آؤ، تو حافظ بھی بنے آؤ، تیرے شاگرد بھی بنے، تو قاری بن کے معاشرے اور خاندان دے اندر چمکے آؤ، لوکاں تیرے ہاتھ چم لے جو تینوں چاہیدہ سی مل گیا ہے، آج میرے دربار وچ کے لوڑنا ہے، میرے دربار وچ تینوں کچھ نہیں لبے گا۔ اللہ فرشتیاں نو فرمائے گا نپو قاری انہوں نے دوزخ لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے نے حضور نے فرمایا ایک سخی آئے گا، اللہ کریم کہے گا سخی کے لے کے آیا ہے، سخی کہے گا مولا میں میرے مال نال مسجدہ بڑھنیاں رہی ہوں، میرے مال نال مدرسے چل دے رہے، میرے مال نال بیوہ عورتاں دے گھر چل دے رہے، یتیماں دے چلے بل دے رہے۔ اللہ فرمائے گا سخیا جھوٹ نہ بول، سچی دس تو مال کیوں خرچ کرنا رہا ہے، تو اس سے وستی خرچ کیتا ہے نا کہ لوگ میں نو سخی آکھن، میرے نا دے نعرے لگن، میں آما تے لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرن، لوگ میں نو بڑا اچھا جانا بندہ آکھن، خاندان وچ میری عزت ہوئے، تو اس سے وستی کیتا ہے۔ او کہے گا مولا غلط یہی ہے میں تائیں کرنا رہا ہوں۔ آواز آئے گی فرشتے ہو پکڑو تے سخی اورا نومی دوزخ لے جاؤ۔ ایک شہید آئے گا خدا دے دربار دے اندر، اللہ فرمائے گا شہیدہ شہیدہ کے لے کے آیا ہے، شہید کہے گا مولا ایک جان سی جڑی تو عطا کی دی سی او بھی تیرے راہ دے اندر میں دے آیا، اپنا خون قربان کر آیا۔ اللہ فرمائے گا شہید جی جھوٹ نہ بولو، تساں قربانی اس وستی نہیں دیتی، تساں تا دیتی کہ قبر تے میرے جھنڈے لگن، لوگ میں نو شہید آکن۔ ہاں ہاں تسی شہید بھی ہوئے، غازی بھی ہوئے، کئیاں کافرانو تساں بھی مارے آؤ، لیکن لوکاں توڑے نام دے نعرے بھی لائے، جو توانو چاہیدہ سی مل گیا، آج میرے دربار بھی توڑا کوئی حصہ نہیں، لہذا فرشتے ہو انہوں بھی پکڑو اور دوزخ دے اندر لے جاؤ۔ اے پڑھنے دا تو مان نہ کری تے نہ آکھیں تو پڑے یا او جبار قہار کہاوے بتا روڑ چھڑی دودھ کڑے۔ ایک بار ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ۔ وارث مان نہ کر وارثاں دا، رب وارث کر مار۔ مجھے ایک بندہ ملا، اس نے مجھے کارڈ دیا، اس کارڈ کے اوپر 4 جماعتوں کے نام لکھے ہوئے تھے، فلانی جماعت نہ صدر ہے، فلانی نہ جنرل سیکٹری، فلانی نہ خزانچی۔ میں آکھیا کسے ایک نالی کو پکا کم پالا وار تے کم کو پکا کہ مخلص ہو جاؤ وار تے یہ 4 جماعتاں لکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔
کسی نے صدر ہو، کسی نے سیکٹری ہو، لوگوں کا حال یہ ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آج جنازے پہ بھی لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ اے مولوی صاحب تکبیر پڑھو تاکہ پتہ لگا چودھری ملازمہ کی آیا ہے۔ وہ سبحان اللہ ہوں تھلے پہ تک رہے ہوں کیا گل۔ اے جی 4 بندے ہوں 4 پائی چاہو جی تاکہ پتہ لگا بھی یہ بھی آئے۔ اے جی بس وضو کر کے آ جاؤ جی ٹائم ہو گیا تاکہ پتہ لگے بھی آئے۔ میں کیا ہے یہ ساری چیزاں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھ کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں تاکہ دیکھا جائے کہ ہم آئے ہیں اور سارے دیکھیں کہ یہ میرے والد کی جنازے پہ آیا تھا۔ میں نے کہا تو خدا کے لیے تو نہ آیا، تو مصطفیٰ کے لیے تو نہ آیا، تو لوگوں کے لیے آیا۔ پھر جن لوگوں سے تو انعام چاہتا ہے وہ تجھے دنیا میں ہی دے دیں گے۔ اگر تو خدا کے لیے آیا ہوتا تو اللہ کریم تجھے انعام دیتا۔ ایک میری اپیل ہے آپ بھائیوں سے، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، کبھی کوئی ایسا موقع 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، 1 ہفتے میں، مہینے میں ایسا بھی لے آیا کرے، ایسی جگہ پہ نماز پڑھا کریں جہاں خدا کے سوا کوئی بھی دیکھ نہ رہا۔ اللہ تو سوا ایسی جگہ تے قرآن پڑھنا جتھے خدا تو سوا کوئی بھی نہ ویکھن والا ہوئے۔ خدا دی قسم اتنا سکون آئے گا، اتنی طمانینت آئے گی، میں تجربہ کیتا اتنا چین آئے گا کہ انسان نو ایسا چین دنیا دیاں بادشاہیاں خرچ کرن تو بعد بھی نہیں ملے گا۔ اللہ دے نیک بندے دلاں دے جاسوس ہوندے نے، اللہ دے ایک نیک بندے نے اپنے مریداں دی تربیت فرمائی اور کئی مہینیاں تک مرید آپ دی بارگاہ دے اندر رہے، اور پیر صاحب دے دل وچ خیال آیا اتنا عرصہ ہو گیا انہاں نوں پڑھانا وا پیا، انہاں دی تربیت پیا کرنا وا، ذرا چیک تے کرا انہاں جو کیڑا پار چڑھیا ہے اور کیڑا رستے تے اٹک گیا ہے۔ آپ نے انہاں دوواں نوں بلایا اور 2 مرغیاں انہاں دے حوالے کیتیاں اور چھریاں دے کے فرمایا اس جگہ تے ذبح کر کے آؤ جتھے تانوں کوئی ویکھن والا نہ ہوئے۔ دوہاں نے چھریاں لے لیاں، مرغیاں لے لیاں، چل پئے۔ ایک نے جا کے دیوار دے پیچھے دائیں بائیں ویکھیا کوئی بندہ ویکھن والا نہیں، انہیں فوراً ذبح کیتی اور لے کے آ گیا حضرت صاحب دی بارگاہ دے اندر، میں مرغی ذبح کر کے لے آیا۔ اور ایک بندہ ایک دعا مرید گیا، صبح گیا، ظہر ہو گئی نہ آیا، عصر ہو گئی نہ آیا، مغرب تک نہ آیا، عشاء دے وقت آیا۔ آپ نے فرمایا ایک زندہ مرغی لے کے آ گیا ہیں، اے 5 منٹاں ذبح کر کے لے آیا ہے تو زندہ لے آیا ہے۔ انہیں جڑا جواب دیتا میں بھائیاں نو شاید سنا کے تواڈے ضمیر دیاں دروازیاں تے دستک دین لواؤ۔ انہیں آ کے حضرت صاحب تسا فرمایا ہے اس جگہ تے ذبح کر کے آ جتھے کوئی ویکھن والا نہ ہوئے، میں تے جتھے جانا سا مینوں خدا پیا ویکھدا۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ آپ نے فرمایا یہ فعل ہے، یہ کامیاب ہے۔ والمخلصون كلهم على خطر الا الخائفین، تمام مخلص لوگ خطرے دے اندر نے مگر جڑے خدا کو ڈردے نے او کامیاب نے اور او بچ گئے نے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے 2 پیالے آندے، ایک دے اندر انگارے پائے، ایک دے اندر پانی پایا۔ کسے پوچھیا کہ پیاں کر دیاں مائی جی؟ آپ نے فرمایا میرا دل کر دے انگاریاں نال میں جنت ساڑ دیواں اور پانی نال میں دوزخ بجا دیواں۔ انہاں کہا دوزخ تے بے شک ساڑو لیکن دوزخ تے بے شک بجاؤ لیکن جنت نو کیوں ساڑ دیاں ہو؟ آپ فرما دیاں نے میں ویکھیا ہے بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے شب بیدار، بڑے بڑے پرہیزگار اور تہجد گزار اس وستی نماز پہ پڑھتے ہیں کہ سانو جنت مل جائے، تے کئی اس وستی پہ پڑھتے ہیں دوزخ تو بچ جائیے۔ میں چاہنیاں نہ جنت ہوئے نہ دوزخ ہوئے، جیڑا بھی نماز پڑھے خدا وستی پڑھے، مصطفیٰ وستی پڑھے۔ اخلاص شرط ہے، ہر کام میں مخلص ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، آپ یقین جانیں۔ میں نے حدیث پاک جو پڑھی ہے نا خطبے میں، اللہ کریم فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں اِنَّ یسیر الرِّیاءِ شرک، ایک چھوٹا سا ریاکاری اور دکھلاوا بھی شرک ہے۔ کسی عمل کو اللہ نے شرک نہیں قرار دیا۔ میرا دعویٰ ہے تمام مجمع کے سامنے
میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی جس میں سرکار نے فرمایا ہو چوری شرک ہے، ڈاکہ شرک ہے، زنا شرک ہے، بدکاری شرک ہے، سود کھانا شرک ہے۔ نہیں نہیں، ریاکاری نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیتا ہے، کیونکہ جدو انسان کوئی کام کردا ہے تو وہ دوسرے نو دکھلاڑ مستی کردا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا بندہ عبادت کر رہے ہوئے تے دوسرے کو انعام دا طلبگار ہوئے۔ بندہ عبادت کرے تے او دی طلب صرف میری بارگاہ دے اندر ہو۔ یسیر الریاء شرکن، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ چھوٹا سا ریا بھی شرک ہے، اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ لہٰذا دعا کریں اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں دکھلاوے سے بچائے، ہمیں بناوٹ سے بچائے، ہمیں تصنع سے بچائے۔ اللہ ہماری زندگی کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اپنے مصطفیٰ کے لیے قبول فرمائے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ آخری بات سناتا ہوں، آج تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، رش کی وجہ سے لیٹ آیا ہوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ تھے، ہماری مغلوں کی سلطنت کا بڑا نام ہے، بڑا نام اورنگزیب عالمگیر، جنہوں نے وقت وفات یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہو۔ بہت بڑی ہستی اورنگزیب عالمگیر، یہ وہ حکمران تھے جن کا دن مسلح پہ گزرتا تھا، جن کا دن عوام میں گزرتا تھا اور رات مسلح پہ خدا کو یاد کرتے ہوئے گزرتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے، گئے وہ لوگ، ختم ہو گئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر چلے ہیں، گھر سے نکلے ہیں تو اقامت ہوئی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد قریب تھی، اندر تشریف لانے لگے تو دیکھا دہلیز پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، معذور بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو اٹھ نماز پڑھ۔ تو تھا کیا پہ کرنا، کیا پہ لوٹ، اللہ اللہ۔ ہاں اس آخیا جناب تسی جاؤ میں کو نہیں پڑھ۔ آپ نے درہ منگوایا اور دو چار جب درے لگائے نا اسے، اس آکے حضور چوتھا نہ مارے ہو، پہلے پوچھو تو صحیح میں کیوں نہیں پڑھنی، پوچھو تو صحیح پڑھنی کیوں نہیں۔ اس آکے روک درے روک دو، ہاں بھائی کیوں نہیں تو پڑھنی۔ آنا جڑا تسا امام کھلایا نا وہ اللہ نہ بندہ نہیں، وہ بندیاں نہ بندہ۔ جڑا تسا امام کھلایا جس پہ سے تسی پڑھن جو لے ہو نماز، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ بندوں کا بندہ ہے۔ علماء نال انہوں نے آکھیا شرک پیا کرتا ہے، بے وقوف آدمی، نادان آدمی، اس کی اور مارو۔ بندے تو خدا کے ہوتے ہیں، بندوں کا کون بندہ ہوتا ہے؟ اس آکھیا جناب ایویں نہ درے مرواؤ، کو گل تے سنو پہلے، بجھو تے صحیح گل میری۔ میں آکھنا چاہنا نماز پڑھنے کے بعد اس نو آکھو کر وضو اور قرآن تے ہاتھ، اور دس تو نماز اتنی للہیت نال، اتنی عاجزی نال اور اتنے اہتمام نال کیوں پڑھائیے؟ او توانو جڑا جواب دے وے پھر آ کے مینوں دسیو میں دریاں دا حقدار ہاں یا نہیں ہاں۔ آپ نے انہوں وضو کرایا، قرآن تیات رکھوایا، فرمایا دس، انہیں آکھیا میں نماز تاں آج لمبی پڑھائیے، سونی قرات تاں کیتی ہے کہ آج بادشاہ بھی مسجد اندر آ کے نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا مسجد اندر بادشاہ مینوں انعام دے گا۔ آپ نو ویکھ کے کہندا تسی سچے ہو یا میں سچا ہاں، میں اودے پیچھے نماز پڑھاں گا جڑا اللہ دا بندہ ہوئے۔ اے بندیاں دا بندہ ہے، اے اللہ دا بندہ نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور میرے دوست، عمل جتنا بھی کر لیں جب تک اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل بیکار ہے۔ آج کا عنوان یہی تھا، دو چار معروضات جو عرض کی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اعمال کو اخلاص کا زیور نصیب فرمائے۔